کیا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو چند فرق ہوتے ہیں کہ پہلا فرق تو ہے تکبیر لگانے کا کہ مرد جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، عورت جو ہے وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، بس زیادہ سینے تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سینے کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھ لے۔ بعض نے سینے کے اوپر کہا ہے لیکن بہتر ہے تھوڑا سا سینے کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے عورت، کیونکہ عورت کو سمٹ کے فقہ حنفی کی روشنی میں سمٹ کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ رکوع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد خود پھیل کے رکوع کرے گا اور سختی کے ساتھ کرے گا، یعنی اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ہاتھ میں بینڈ نہ ہو، بالکل سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے، انگلیاں بہت زیادہ کھلی ہونی چاہیے اور پھیل کے کرے وہ، یعنی بہت پاؤں نہیں پھیلائے گا لیکن اچھی طرح اکڑ کر، جبکہ عورت سمٹ کے کرے، یہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھے گی گھٹنے پر اور اپنے پیروں کو بہت زیادہ ملائے گی، ہاتھوں میں بینڈ رکھے، بالکل سمٹ کے سجدہ کرے، رکوع کرے۔ یہ تیسرا سجدے کے اندر فرق ہوتا ہے، مرد خوب پھیل کے سجدہ کرے گا، اس کے بازو پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے اور کلائیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں اور پیٹ رانوں سے جدا ہونا چاہیے خوب پھیل کر، اور 10 انگلیاں اس کی کھڑی ہونی چاہیے، یعنی اس طرح دونوں پنجے کھڑے ہوں، 10 انگلیاں مڑ جائے اور اس طریقے سے یہ سجدہ کرے گا۔ جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات موجود ہیں اور بہت ہی کم راوی درمیان میں ہے، کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ عورتوں کو پھیل کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آواز لگائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا آپ اس سے بحث نہ کریں، ان کے پاس شاید اپنے دلائل ہوں گے، ورنہ آپ عورت کو مرد کی حیت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، شرم و حیا بالکل نظر نہیں آئے گی، جبکہ ہمارا مذہب اسلام شرم و حیا کی تلقین کرتا ہے۔ پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہوگا اور سنت ہے، اور سمٹنا اور عورت کو اپنا پردہ قائم رکھنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ واجب رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے صحابہ سے بھی جب ثابت ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تلقین کی ہے تو عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے، اس کی کلائیاں اگر زمین پہ بچھ بھی جائیں تو یہ وہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے نہیں۔ اسی طرح اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھے، اپنے دونوں پیروں کو ایک طرف نکال کر وہ بیٹھے اور پھر اس طریقے سے سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ اسی طرح اتحیات میں مرد الٹے پیر پہ بیٹھے گا اور سیدھا پنجہ کھڑا رکھے گا، جبکہ عورت جو ہے وہ دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھے گی اور پھر وہ سمٹ کے اپنا اتحیات وغیرہ پڑھے گی، تشہد پڑھے گی۔ آپ غور کر لیجئے گا کہ عورت پھیل کے بالکل مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہو اور ایک اس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہو، آپ دیکھیں گے کہ شرم و حیا اس عورت میں زیادہ نظر آئے گی، اس میں کم نظر آئے گی۔ تو یاد رکھیں کہ ویسے تو شرعی احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب خود صحابہ کرام علیہم رضوان بعض احکام میں عورتوں کا استثناء فرما دیں تو پھر اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور فرق کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے جو آپ کو بتایا اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ عورت جمعہ کب پڑھے گی اور اس میں نیت ظہر کی کرے یا جمعے کی، اور کس وقت ہوگی؟ دیکھیں، عورتوں پر چونکہ جمعے میں حاضری واجب نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی، اور ظہر کی نماز عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا، عورتیں اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گی، اور ان کے لیے افضل یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے اختتام کا انتظار کر لیں، اس کے بعد اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی بہن انتظار نہیں کرتی، جیسی اذان ہوئی اور انہوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو ان کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن جمعے کی نہیں پڑھیں گے، ظہر کی، تو آپ نیت بھی ظہر کی کریں گی، جمعے کی نہیں کریں گی۔ اور ضمناً مردوں کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض اتنے بیچارے نادان اور بھولے بھالے ہوتے ہیں کیونکہ سیکھا نہیں ہوتا، وہ جمعے کی نماز جب ادا کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں تو وہ جو جمعہ ہے 2 رکعت فرض ہیں اس میں تو جمعے کی نیت کرتے ہیں، اور باقی سنن نوافل میں تمام میں ظہر کی نیت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ جب آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کی 4 سنتیں، پھر بعد کی 4 سنت، 2 سنت اور 2 نفل، سب میں جمعے کی نیت کرنی ہوگی۔ جس پر جمعہ فرض ہے اور وہ ادا کرنے آ چکا ہے وہ ظہر کی نیت نہیں کرے گا، جمعے کی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ملے گی، صحیح ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ آخرت میں تو ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی سزا جاری فرما دیتا ہے، اور ان میں سے ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی بھی ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے بیلن مار کے میری یہاں کی ہڈی توڑ دی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ اندازہ، اتنے ظالم۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو جو بیمار ہو گئی تھی واش روم کے اندر بند کر دیا کہ جی پیشاب کر دیتی ہیں بستر پہ، وہیں کریں سب کچھ، باتھ روم کے اندر، آپ اندازہ کریں،
اور اس آدمی کا انجام یہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ اس کی اولاد نے، بیوی نے طلاق لی، اولاد نے گھر سے باہر نکال دیا، وہ پاگل ہو گیا بالکل. ایسی ایک سسر تھے، یہ تو خیر چلو مرد کا معاملہ ہے، بہو اس کو مارتی تھی جوتیوں سے، اور بیٹا دیکھتا تھا کچھ نہیں کہتا تھا. جب ان کے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب پاگل اولاد عطا فرمائی، اور وہ ایسے کہ وہ بچے جوتیاں اٹھا کے ماں اور باپ کو مارتے تھے. تو اس سے ذرا درس حاصل کرنا چاہیے. ماں باپ ہمارے لیے کتنی اذیت اور تکلیف برداشت کرتے ہیں. آج اگر ماں باپ کا بستر پہ پیشاب نکل جائے ہمارا منہ بن جاتا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ 4-5 سال تک ہم نے بستروں پہ کتنا پیشاب کیا، کتنی وومیٹنگ کی، پوٹی دھلائی ماں نے، کس قدر وہ محنت کرتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردیوں میں کبھی بستر پہ پیشاب نکل جاتا تھا، چھوٹے ہوتے نا بالکل منا، لیکن میرے ذہن میں بھی تک تصور ہے. تو میری امی اٹھا کے اس کو صاف کر کے ادھر گیلی جگہ پہ چادر بچھا کے اس پہ لٹاتی تھی، وہ نیند خراب کر کے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اسی لیے ان کے اللہ تعالیٰ نے کما ربیانی صغیرہ کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا نا، ذرا اس کا اب تصور ذہن میں رکھو. آج تھوڑا سا ان کے دوا پہ خرچ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو اتنا خرچہ ہو گیا. بچپن سے لے کر جوانی تک ذرا ان کی کیلکولیشن تو کر کے دیکھیں کتنا انہوں نے ہم پہ خرچ کیا، اور اس کو موجودہ کرنسی میں لا کر دیکھیں، پھر دیکھیں کتنا انہوں نے خرچ کیا. اب جب ان کی باری آتی ہم کہتے ہیں ان کو تو فرض تھا، اور ہماری باری آئے تو قرض ہوگا. تو یہ بھی تو ہم پہ فرض ہے نا. سنا کہ اگر خیال کیا ہے تو کیا ہے، لیکن اس میں نیا کیا ہے. دنیا میں ارباں لوگ ہیں، سب کے ماں باپ ہی کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ کوئی وہ تھوڑی ہے. اس وسوسے کی دوری کے لیے صرف اتنا میں کہوں گا، اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا نہیں جانتا، اس کے باوجود اس نے ماں باپ کا احسان یاد دلایا نہیں دلایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں تب بھی اس میں پہلو احسان کو فراموش نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. کیا کہنا، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، اللہ اکبر، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں. سبحان اللہ. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. شکریہ ماں کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. سبحان اللہ. تو کیا کہنے. شادی میں اگر ہمارے یہاں بارش ہو جائے تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ ضرور اس نے ہانڈی میں کھانا کھایا ہوگا، اسی لیے اس کی شادی میں بارش ہوئی. کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہ سب ایسی اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 شادیوں کے اندر ایسا کوئی اتفاق ہو گیا ہو کہ کوئی ہانڈی سے کھا کر آیا اور بارش ہو گئی، تو وہ بھی یہ ہانڈی سے کھا کر آیا بارش ہو گئی. 2-3 میں ایسا کسی نے دیکھا اور اس نے مشہور کر دیا. اور ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، بہت جلدی ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن اس قسم کی باتیں یہاں پہ اٹک جاتی ہے. بلکہ شیطان یاد دلا کر رکھتا ہے اور بار بار ان کو زبان سے نکلواتا ہے، حتیٰ کہ سب کے ذہن کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی شرعی تعلیم ہے جو ہمیں واجب ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں. اور پھر ہمارا بچہ اپنے گھر کے اندر یہ باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے. ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے. معاشرے کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے کیا کیا اسباب ہیں، ہر گھر کے سرپرست کو اس پر توجہ کر کے کم از کم اپنی فیملی کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے. اس قسم کی باتیں جب عام ہو جاتی ہیں، اس سے مزید پھلجھڑیاں نکلتی ہیں اور بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ہمارے عقائد اور نظریات انتہائی فاسد، انتہائی خلاف شرع ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اور ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس چیزوں کو عام نہ کیا جائے. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا جنابت کی حالت میں مرنے والا جہنمی ہوتا ہے؟ یہ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ بعض صحابہ کا ایسے انتقال کرنا ثابت ہے کہ وہ حالت جنابت میں غسل کا موقع نہ ملا، جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور ان کو ملائکہ نے غسل دیا، غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں. تو ایسی پچھلے امتوں کے بھی واقعات موجود ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی حرج نہیں ہے سے مراد کہنے کا یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حالت جنابت میں انتقال کر جاتا ہے تو جہنمی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ جنتی ہے. اور اسی لیے دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے کہ جیسے انسان مرتا ہے تو اس پر ایک عارضی جنابت طاری ہو جاتی ہے، اسی لیے زندہ لوگوں کو اس کو غسل دینے کا حکم ہوتا ہے. ورنہ کیوں غسل دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر ایک آدمی غسل کر کے انتقال کر گیا تو پھر کیوں غسل دیں گے ہم؟ حالانکہ ہم پہ اب بھی غسل دینا فرض ہے، اور فرض وہیں پر ہوتا ہے کہ جب کوئی ناپاکی طاری ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو پھر بھی جسم پر ایک حکمی نجاست طاری ہو جاتی ہے، جس کو جنابت سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو اگر جنبی شخص جہنمی ہوتا
تو پھر اس کا مطلب ہے ہر شخص پہ خود بخود جنابت طاری ہوتی، سب جہنمی ہو جاتے. اس لیے اس قسم کی باتوں کا بالکل اعتبار نہ کریں، اور اچھا ہے کہ علماء سے تصحیح کر لی جائے.